یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اما بعد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، جس رب کائنات نے آج مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع فرمایا اور اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کی اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے، اس دن نجات کا ذریعہ بنائے جہاں ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی کہ نہ جانے آج میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا یہ نظام بنایا، آسمان، زمین، چاند، سورج اور ستارے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ اور پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ سب یاد دلایا اور بتایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارا مالک وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ آسمان ہمارے لیے، یہ زمین ہمارے لیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ سرسبز و شاداب پہاڑ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ نے یاد دلایا، فرمایا تمہارے لیے سورج میں نے بنایا جس کے ذریعے تم روشنی حاصل کرتے ہو، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو پیدا کیا اور اس کو روشن بنا دیا، چاند بھی تمہارے لیے پیدا کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اور انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انسان کے لیے اللہ نے بنائی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے آسمان کو دیکھ کیسے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، زمین کو دیکھ کس طرح میں نے زمین کو تیرے لیے بچھایا ہے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ اللہ کہہ رہے زمین کو بچھانے والے ہم، اسے پیدا کرنے والے ہم، آسمانوں کو بنانے والے بھی ہم، اور سارا کچھ اس انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسی کو شاعر نے یوں کہا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے، کائنات کا یہ سارا نظام میں نے تیرے لیے سجایا ہے، یہ چاند بھی تیرے لیے، سورج بھی تیرے لیے، آسمان بھی تیرے لیے، زمین بھی تیرے لیے، لیکن یہ یاد رکھ یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ او میرے بندے، او میری بندی، تیرا ایک ہی کام ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ میرے بندے جانوروں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ کیسے ہم نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے ان تمام جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انسان اونٹ کو نہیں دیکھتا کیسا جانور ہم نے پیدا کیا، اور پھر اس اونٹ کو بھی ایک انسان کے تابع کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسی نکیل پکڑ کے اسے اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے، اور وہ گردن جھکا کے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ جانور پیدا کر کے انہیں تمہارے تابع یہ میں نے کیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اللہ کہہ رہا چوپائے ہم نے پیدا کی، اور پھر ان سے تم طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو، گرمی کا سامان، سردی کا سامان تم ان سے تیار کرتے ہو۔ بھیڑ بکریاں ہیں، فرمایا اس سے اون نکال کے تم اپنے لیے طرح طرح کا لباس تیار کرتے ہو، کہ اس میں اور کئی منافع ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے اور کھچر اور گدھے، فرمایا ان کو ہم نے پیدا کیا کیوں؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواریاں کرو، تاکہ تم اپنا سامان ان کے اوپر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ۔ وتحملوا، فرمایا کہ تم اپنا سامان ان کے اوپر ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو، کہ اگر وہ سامان تمہیں خود اٹھانا پڑے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندے میری اس کائنات کو دیکھ اور مجھے پہچان، اور پھر میری فرما برداری اختیار کر، میری نافرمانی نہ کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے بندو تمہارے لیے تمہاری جانوروں میں ہم نے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ فرمایا کیسے عبرت کا سامان؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے
تمہارے پاس ایک گائے ہے، بھینس ہے، اس کا رنگ دیکھو کالا ہوگا یا کوئی اور رنگ ہوگا، جو چارہ تم نے اس کو کھانے کے لیے دیا ہے وہ چارہ بھی سبز ہے، لیکن جب تم اس سے دودھ نکالتے ہو وہ دودھ بالکل صاف و شفاف سفید رنگ کا دودھ ہوتا ہے، حالانکہ اس جانور کے اندر گوبر بھی ہے، اس کے اندر سرخ رنگ کا خون بھی ہے، لیکن اس دودھ کو اس گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکالنے والا کون ہے؟ جس دودھ کے اندر خون کی رنگت کا کوئی اثر نہیں، اس کے اندر گوبر کی بو بھی نہیں، بلکہ تم اس دودھ کو مزے لے کر پی جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، جب تیرے سامنے دودھ آتا ہے اس پر کبھی غور کر کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا ہے۔ پھر انسان کو یاد دلائے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کر کہ تجھے تیرے رب نے پیدا کیسے کیا ہے، کس چیز سے تجھے بنایا ہے۔ تیرا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ کہہ رہا کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ، ایک لمبی مدت ایسی نہیں گزری ہے، انسان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، پھر اس انسان کو ہم نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے اس کو راستہ بھی بتایا، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اس کو سننے کے لیے کان دیے۔ اللہ کہہ رہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرا و اما کفورا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا یہ بندہ میرا شکر ادا کرے گا یا ناشکری کرے گا، میرا یہ بندہ میری فرما برداری کرے گا یا یہ میرا بندہ میری نافرمانی کرے گا۔ کہ میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اس بندے کو آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں آ کے اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو بھول تو نہیں جاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہلاک ہو جائے انسان، برباد ہو جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا ناشکر ہے یہ انسان، کتنا نافرمان ہے یہ انسان۔ من ای شیء خلقہ، انسان نے کبھی غور کیا ہی نہیں مجھے میرے رب نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ آج انسان گمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اپنے وجود پر تو غور کر، کس چیز سے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا۔ تیرا وجود ناپاک پانی کے قطرے سے ہے، وہ ناپاک قطرہ تیرے کپڑے پہ لگ جائے تجھے چین نہیں آتا جب تک نہ کپڑا تو دھو لے، تیرے جسم پہ لگ جائے تجھے چین نہیں آتا جب تک نہ جسم کو پاک کر لے۔ اس ناپاک قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا اور بہترین شکل و صورت میں نے تجھے عطا کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیج دیا اور زندگی گزارنے کے سارے اسباب میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، او میرے بندے تیرے لیے ایک وقت متعین کر دیا میں نے کہ زندگی کے اتنے سال تو نے دنیا کے اندر جینے ہیں، آخر کار پھر تجھے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے تم کو موت دی اور موت کے بعد تمہیں قبر کے اندر رکھوا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں بھی میرے کروڑوں احسانات تمہارے اوپر ہیں، اور موت کے بعد بھی پھر اللہ نے بندے کو بھلایا نہیں، ورنہ کئی اور مخلوقات ہیں، کوئی جانور مرتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لوگ اس کو گھسیٹتے ہیں، کسی نالے میں پھینک کے آ جاتے ہیں، پھر کوے اور چیلیں آ کر اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، پھر بدبو دور دور تک پھیلتی ہے۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا نظام کس نے بنایا کہ انسان کو لوگ عزت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، پھر اس کو عزت کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو قبر کے اندر رکھ کے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عزت بخشی ہے
کہ تمہیں لوگ قبر کے اندر رکھ کے آتے ہیں. ثم اذا شاء انشرہ، کب تک قبر میں رہنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا پھر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر تم سے حساب لیا جائے گا. آخر میں اللہ نے کہا کلا لما یقض ما امرہ، ہائے افسوس اب تک تو اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کا اس کو حکم دیا تھا، کہ جس مقصد کے لیے انسان آیا تھا اس نے وہ کام کیا ہی نہیں. انسان کا مقصد کھانا پینا اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے کہ جانور کا کام کیا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے. انسان کا تو یہ کام تھا ہی نہیں. انسان کا کام کیا تھا؟ وہ جگہ جگہ پروردگار نے انسان کو یاد دلایا. انسان کا مقصد زندگی تھا کہ یا اپنے رب کی بندگی کرے، یا اپنے رب کی فرما برداری کرے، یا اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے کہ میرا خالق کون ہے، جس خالق نے میرے لیے یہ کائنات بنائی. اب انسان کہے کہ میں اللہ کو پہچاننے کے لیے کہاں جاؤں، اب تو بوڑھا ہو گیا، اب کیا کروں، کون سے مدرسے کون سے کالج میں جاؤں. اللہ نے کہا میرے بندے اگر تو بوڑھا ہو گیا تجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کھانے کی ضرورت تم میں سے ہر ایک کو پڑتی ہے. کون ہے کہ جو بغیر کھانے کے رہتا ہو، جو بغیر پانی کے رہتا ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے کا لقمہ جب تمہارے پاس پہنچ جائے منہ میں ڈالنے سے پہلے ذرا اس کھانے کے لقمے پر غور کرو. یہ کھانے کا لقمہ تم تک کیسے پہنچا ہے؟ ایک آدمی کی محنت نہیں ہے، یہ لاکھوں انسانوں نے محنت کی اور تم تک یہ کھانے کا لقمہ پہنچا. ایک انسان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہزاروں لوگوں کو کام پہ لگاتا اور وہ الگ الگ شعبوں میں کام کرتے اور پھر جا کے وہ اس کے لیے کھانے کا لقمہ تیار کرتے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کا ذہن ایسا بنایا، اس کی فطرت ایسی بنائی، اس کے ذہن اور اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی. کوئی آدمی کسان بن گیا، کوئی آدمی تاجر بن گیا، کوئی ملازم بن گیا، کسی نے بھیڑ بکریاں لے لی، کسی نے بھینس لی، دوسرے جانور لیے، اور اس آدمی کو اسی کے اندر چین اور سکون آ رہا ہے زندگی کا. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی جس کے پاس 100 بھینسیں ہوں، جس کے پاس 500 بھیڑ بکریاں ہوں، وہ اگر دیکھا جائے اگر اس کو اپنی بھیڑ بکریاں تو کروڑوں اربوں کا مالک ہے. اگر کوئی آدمی اس کو یہ کہے کہ بھائی تو اتنی محنت مشقت کس لیے کر رہا ہے، زندگی جنگلوں میں گزار رہا ہے، سردیاں آئی تو پہاڑوں سے میدانی علاقے کی طرف، گرمی آئی تو میدانوں سے پہاڑوں کی طرف چل رہا ہے، چلتے چلتے مشقت میں تیری زندگی گزر جاتی ہے، تو ایسا کر یہ بھینسیں بھی بیچ دے، یہ بھیڑ بکریاں بیچ دے، کوئی اور بزنس کھول لے. لیکن وہ کیا کہے گا؟ اس کو زندگی کا چین و سکون ہی اسی میں آ رہا ہے. اس کو اللہ نے وہ فطرت اس کی ایسی بنائی ہے کہ اللہ نے چونکہ اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے. اب ہر آدمی اگر امیر ہوتا پھر مزدور آدمی کہاں سے لاتا؟ اس لیے اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب رکھا کہ تاکہ مزدور بھی ملے اور مزدور کے گھر کا چولہا جلے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا تاکہ وہ ان کو اجرت دیں. تو اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ لاکھوں انسانوں نے جو محنت کی ہے اور تم تک یہ کھانے کا لقمہ پہنچایا ہے، کہا اس کے پیچھے میری طاقت ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. تو کہا اس لقمے کو منہ میں داخل کرنے سے پہلے کبھی سوچا تم نے کہ اس کے اوپر کتنے لوگوں کی محنت ہے؟ فرمایا انا صببنا الماء صبا. ایک انسان کا کام کیا ہے؟ اس نے ہل جوتا اور اس کے بعد اس نے بیج زمین میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال کے آ گیا، بس اس کا اتنا کام. اللہ کہہ رہا انا صببنا الماء صبا، پھر آسمان سے بارش برسانے والا میں. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. پھر زمین کو کس نے پھاڑا؟ فرمائے وہی بیج ایک چھوٹے سے پودے کی شکل میں باہر نکلا، پھر وہی تناور درخت بن جاتا ہے. فرمایا فصل اگنے لگ جاتی ہے، کوئی پھل کا درخت ہو اس کے اوپر پھل آنے لگتا ہے. کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، انہیں رزق دینے کے لیے سب کچھ ہے. فرمایا اناج بنتا ہے
وہ تم لے لیتے ہو، گھاس اپنے جانوروں کو دے دیتے ہو۔ فرمایا یہ سب اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان تجھے ہو کیا گیا، قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے تمہارا رب وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے تمہارے لیے آنکھیں پیدا کی، جس نے تمہارے کان بنائے، دل بنائے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اتنا مہربان اور اتنا کریم رب ہمیں ملا ہے، جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ پھر پروردگار نے کس طرح اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان بتا کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، کیوں تو اپنے رب کو بھول گیا، جس رب نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، بہترین شکل و صورت میں تجھے پیدا کیا ہے، ایک خوبصورت شکل تجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت، جہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہاں اس چیز کو اللہ نے رکھا۔ آپ اپنے چہرے پر ہی غور کریں، آنکھیں، ناک، منہ، یہ ساری چیزیں بالکل ایک ساتھ۔ اب انسان جب کھانا کھاتا ہے، اس نے لقمہ اٹھایا اور ہاتھ اس کا بتا رہا ہے کہ کھانے کا لقمہ کیسا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد آنکھیں دیکھتی ہیں، سامنے سامنے سارا کام ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر جو ہی اس کو قریب کر لیتے تو ناک بتا دیتی ہے کہ یہ خراب تو نہیں ہے، اس کے اندر بدبو تو نہیں ہے، پھر منہ میں ڈال دیتا ہے اور فوراً زبان بتا دیتی ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اور اگر بغیر ترتیب کے انسان کو رکھا ہوتا، ادھر سے لقمہ اٹھایا، آنکھیں پیچھے ہوتی، پھر آنکھوں کو دکھانا تھا، پھر ناک کہیں اور ہوتی، پھر ناک کے پاس جا کے اس کو سگانا تھا، پھر جا کے منہ میں داخل کرنا تھا۔ لیکن اللہ نے کیا ترتیب دی ایک انسان کو، اور کہاں ترتیب دی؟ بالکل 3 اندھیریوں کے اندر، جہاں ماں کی پیٹ کی اندھیری اور ماں کام کر رہی ہے، بچے کی شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے، اور اتنی بہترین شکل و صورت کے انسان نے ادھر سے لقمہ اٹھایا اور ایک ساتھ تمام اعضاء نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کم از کم مجھے پہچانو تو صحیح۔ تم کیا سوچتے ہو کہ میں تم سے پوچھوں گا نہیں؟ میں کریم ہوں، تم سوچتے ہو کہ ہمارا رب بڑا رحیم ہے، چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ کہا نہیں، اس کے لیے تمہیں میری فرما برداری کرنی پڑے گی، بات ماننی پڑے گی، نہیں مانو گے تو اس کے لیے پھر سزا بھی ہے۔ پھر آخر میں تبصرہ کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے، کیوں انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کا باغی کیوں بنتا ہے؟ اللہ نے خود وہ جواب بھی دیا، کلا بل تکذبون بالدین، اور کوئی وجہ نہیں، تم آخرت کے دن کو بھول گئے ہو، تم قیامت کے دن کو بھول گئے ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، فرمایا رب کی عدالت لگ گئی، فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب اللہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کرے گا، حالانکہ جہنم بہت دور، جنت اس کے مقابلے میں بہت دور ہے، لیکن آمنے سامنے وہ باتیں ایسے کریں گے جیسے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور آج ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے، آپ نے اپنا موبائل کھولا اور دوسرا آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ آپ سے بالکل بات کرتے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ یہی صورتحال، یہی منظر وہاں ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ اب یہ جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی کون سا جرم ہے تمہارا جس کی وجہ سے آج تم دوزخ میں چلے گئے؟ جواب آئے گا لم نک من المصلین، جب ہم دنیا میں تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلا اپنا وہ جرم بیان کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں تھے ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، ہمارے دنیا کے کاروبار کے چکر میں، مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، کھیتی باڑی کے چکر میں نماز پڑھی نہیں ہم نے۔ پہلا جرم یہ اپنا بیان کر رہا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس انسان نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے وہ کہ کفر کیا ہے، کافروں والا عمل کیا ہے۔ اور بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو ہم کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتے جاتے، جبکہ نماز کسی بھی حالت میں آدمی کو معاف نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اپنا پہلا جرم کہ دنیا میں تھے ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے ایمانی بھائیو، آج کی اس مجلس میں ہم سب ایک عہد کر کے جائیں گے کہ ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کریں گے نا سب عہد؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں انسان سے پوچھ ہونی ہے، جہاں انسان اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور وہ رب انسان سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے کہ تو دن میں صرف 5 وقت تھوڑا وقت نکال کے آ جائے میرے در پہ، اور میرے ان احسانات پر تو میرا شکر ادا کر، اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور پھر ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے کہ ایک مسلمان ہو اور پھر وہ نماز چھوڑے۔ یہ اپنا جرم بیان کرا، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ دوسرا جرم ہمارا، جب ہم دنیا میں تھے لوگ ہمارے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے، کوئی مسکین کوئی بھوکا ہم سے کھانا مانگتا تھا، ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور ہمارا کام کیا تھا؟ یہی دنیا میں بیکار باتوں میں اپنا وقت گزار دیا کرتے تھے، پتہ کچھ بھی نہیں، ایسے کوئی مسئلہ اٹھایا اس پر بحث کرنے لگے، اور نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ اس مسئلے پر بحث کرنے سے اس کے دین کا کوئی فائدہ اور نہ اس کی دنیا کا کوئی فائدہ۔ کبھی لگ گئے سیاسی گفتگو میں، کبھی بیٹھ گئے کہ 2-4 آدمی اور کسی کی غیبت شروع کر دی، یوں ہی بیکار باتوں میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ یہ اپنا جرم بیان کر رہے ہیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ جب دنیا میں تھے ہم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اپنا جرم بیان کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہم سے کہا جاتا تھا لوگوں مرنا ہے، آخرت کی تیاری کرو، لیکن ہم کہتے تھے جب آئے گی موت تب دیکھی جائے گی۔ کس نے دیکھی؟ ہمارے دلوں کے اندر اس کا یقین نہیں تھا، اور اب وہ چیز آ گئی، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آیا اور جب اس کی روح نکالی، اور اب جب اس کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، اب اس سے پتہ چلا کہ نہ جو کچھ کہا جاتا تھا وہ تو بالکل سچ تھا۔ اب انسان مانے گا لیکن اب اس کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے یہاں بھی صورت میں کہا کَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، کہ آخر ہوا کیا اس انسان کو؟ یہ انسان بات کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اتنا قرآن اس کو پڑھ کے سنایا گیا، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ۔ کیوں یہ انسان اعراض کر رہا ہے؟ کیوں نہیں بات مانتا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں۔ کَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، اور کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے کہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں قیامت کا یقین ہی نہیں ہے۔ ورنہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، پھر وہ آدمی رشوت لیتے لیتے اس کا ہاتھ کانپے گا، پھر کسی کا حق مارتے اس کا ہاتھ کانپے گا، پھر کسی پر ظلم کرتے اس کا ہاتھ کانپے گا، پھر گناہ کرتے وہ کانپنے لگے گا کہ میں رب کی نافرمانی کروں، مجھے تو رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیجئے، یہاں ایک آدمی کسی کا قتل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ میں کسی کا قتل کروں گا سزا ہو جائے گی، جج کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر جج میرے لیے فیصلہ سنائے گا، جیل بھیجا جائے گا۔ حالانکہ دنیا کی سزائیں ہیں، یہاں پھر انسان اندر جاتا ہے پھر باہر نکل آتا ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ انسان چوری نہیں کرتا کہ پکڑا جاؤں گا پولیس لے جائے گی، لیکن انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ سب سے بڑی عدالت بھی تو کہیں ہے جہاں انسان
کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جہاں ایک ایک چیز انسان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر رب کہے گا اقرأ کتابک، او میرے بندے تیری زندگی کا ریکارڈ ہے، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، او میرے بندے کر آج اپنا فیصلہ، تجھے جانا کہاں ہے۔ ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔